رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، پاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بڑی۔ بعد از کلام سامعین کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تھوں دو آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا خلا کے عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم، معنی، مطالب، ترجمہ، تفسیر، تشریح سنا مردی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت اج دی مقدس معطر منبر العرفہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تہت و ثنا دے حوالے دے نال ولی کامل پیر مغاں قطب دوراں شیخ مکرم سید السادات آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول سیدی و مرشدی و سندی حضور قبلہ پیر سید عبد النبی شاہ صاحب نور اللہ مرکدہ تعالی، آپ دے قرب وچ آپ دے صاحبزادگان اولاد امجاد احفاد پاک اللہ کریم دیا تے پاک آپ دیاں تربتاں تے بے شمار رحمتاں دا نزول فرماوا۔ اللہ کریم دیا تے پاک آپ دے قرب وچ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات مدفون ہیں، اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرماوا۔ جمیع سادات کرام مشائخ اعظام زیب سجادہ آستانہ عالیہ عبد النبی شاہ صاحب، زیب سجادہ آستانہ عالیہ گیلانیہ اور صاحبزادگان علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام پورا حضرات ثناخان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستگان آقا کریم دیات پاک دے تمام سونے غلام چند دیر واسطے لب کشائی دا موقع نصیب تھیندا پہ اللہ سا ساریاں کو قرآن دا فہم عطا فرما، دین دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ سے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمائے الذین، اور او لوگ یؤمنون جڑے ایمان گھن این اور ایمان گھن آسن۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے آقا کریم دی ذات پاک دے انہاں لوگیں دا بھی تذکرہ کیتے جنہاں کلمہ پڑھے، اور اللہ نے قرآن مجید دی این آیت پاک دے حصے دے اندر انہاں لوگیں دا بھی تذکرہ کیتے جنہاں کلمہ پڑھنے، جڑے کلمہ پڑھ چکن او آقا دی ذات پاک دے غلام ہیں، اور جنہاں کلمہ پڑھنے وہ بھی میرے سائیں دے غلام ہیں۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس کو جلے فرمائے نا کہ سائیں تساں اپنی زبان نال آکھو کہ میں اللہ دا نبی ہاں، تو جڑی پہلی شخصیت نے آقا دی ذات پاک دی غلامی دا قلعہ دا گلے وچ پاتا ہے انہاں دا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اے مرداں وچوں پہلا مرد ہے جائے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا کلمہ پڑھے اور میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی دا قلعہ دا گلے وچ پاتے، اور جڑے صفحہ اول دے اندر آمن والی پہلی شخصیت سیدی حضرت صدیق اکبر دی ذات پاک ہے۔ حضرت سیدی ابو بکر صدیق نے سرکار دی ذات پاک دا کوئی معجزہ دے کے کلمہ نہ پڑھائی، بلکہ قرآن مجید دی این آیت پاک دے عین مطابق آپ نے کلمہ پڑھے۔ کیڑی آیت پاک الذین یؤمنون بالغیب، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میں خدا دی ذات پاک انہاں دا ایمان پسند کرے نا جڑے میرے محبوب دی ذات پاک دے انہاں چیزاں کو منن جنہاں انہاں اپنی آنکھ نال ڈٹھا ہی گئے نے۔ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ جلے اے جوان کلمہ پڑھن واسطے حاضر تھے ہن اور سرکار دی غلامی دا قلعہ دا گلے وچ پاون واسطے آئے ہن، تا آپ نے تارے میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک دے علم غیب تے ایمان رکھائی تے ول میرے سائیں دا کلمہ پڑھائی، کیونکہ آقا کریم ذات پاک نے آپ کو غیب دی خبر عطا فرمائی، اور جو ہی آپ نے وہ خبر سنی ہے تو ول میرے سرکار دی ذات پاک دے غلام بن چکے ہیں، آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ ایندے تو پہلے آپ دا جڑا بچپن گزرائی وہ بھی نبی دی ذات پاک دی قربت ہے، نبی دے ذات پاک دے قریب ہے، وہ بھی نبی دی ذات پاک دے رلے ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا جڑے بے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دے بچپن دے یار ہیں نا وہ صدیق اکبر ہیں، تو پتہ چل گیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نبی دے ذات پاک دے کٹھے ہیں۔
آقا دی تے پاک دے یار ہن، نبی دی تے پاک دی پاک بارگاہ وچ ہوندے ہن، آقا دی تے پاک دی پاک خدمت وچ ہوندے ہن۔ مگر قربان تھی ونجا سیرت صحابہ پڑھ کے دیکھو نا، بھلے نبی دی تے پاک دی نبوت تو پہلے آپ دی قربت سائیں رلے ہائی، مگر کنا بے ادبی نہ کریں دیا، حتیٰ کہ کنا میرے سائیں کو کنڈ کیا نہ کریں دیا، کنا میرے سائیں دے سامنے اچا نہ بولیں دیا۔ بعض دفعہ میں تھی دائی کہ سواری دیتے، اگر سواری دیتے چڑھن دی واری آ ونیا تو سیدی حضرت ابوبکر صدیق آپ اگو بہ ونجنا تے سائیں کو پیچھو بلاویں نا، ایویں کیا نہ کریں دیا۔ ہاں ایک روایت مل دے کہ ایک جگہ دیتے ایویں تھیا کہ آقا کریم علیہ السلام دی تے پاک دے چاچا جان سیدی حضرت ابو طالب سائیں آپ نبی دی ذات پاک ہوں پیچھو چ بلایا آپ سواری دیتے اگو بہری ہیں، مگر جل جانور کو اٹھائیوں نے نا جانور اٹھن دا نہ گیتا، آپ نے ڈھیر ساری دیر جانور کو اٹھاون دی کوشش کی تھی مگر جانور اٹھن دا نہ گیتا۔ آخر کار آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر جانور نے عرض کیتا اللہ میں کو قوت گویائی دے، میں تیری پاک بارگاہ وچوں اجازت طلب کرے نا تاکہ میں ای انسان نال بولتے ایک جملہ تعالیٰ ماں جڑے اللہ دی ذات پاک نے جانور کو قوت گویائی بولن دی طاقت دی تا جانور بولتے آدے تیری نظر ہے تا محمد بن عبداللہ ہے مگر یہ محمد نبی ہے، تا پتہ چل گیا کہ جانوراں کوئی پتہ ہی کہ نبیاں کو کانڈ نہیں کریں دی۔ تا قربان تھی ونیا آج بھی اگر مدینہ پاک کوئی حاجی مدینہ پاک چلا ونجے تے سائیں دے روزے کو کانڈ نہ ودا کریندا ہوئے تا ایویں سمجھائے ادب نال کٹا ہے، ایویں سمجھائے ادب ان دے اندر کوٹ کوٹ تے بھرا ہے۔ تے جڑا ملا اتھائیں کھڑ دے تنخواہ گڑا گھندے او تنخواہ گھندا ہی شاید تے کھڑے کہ او بندیاں دی کانڈ اڈا ہی کرواوے تاکہ جڑا ان دے طرف کانڈ کرتے ویسی نا تو ولتا اساں دا غلامی دا حق ادا کر گن سوں بس چکر کیا ہے کہیں چکر ہے چاہیے کیا ہے پڑھنا لیں تو پڑھتا ہونے تو سٹیج تے پڑھتا ہونے تے کو میں کہتا پتہ ہے میں دیں گا کیوں کیتے تے کو پتہ ہے این بلا دا تائیں پڑھنے یا میں پڑھنے پتہ تے کو یا میں کو ہے روزانہ دا سارا ہی کام ہے 24 گھنٹے دے اندر اساں 18 دفعہ این دے نال واہ کرنے وہ تو سب کو پتہ ہے نا اساں این دے نال کیویں ٹرنے سارے نال کیویں ٹرنے میں کوئی پتہ ہے تہاڈی جڑی طبیعت مچلی بیٹھی ہے میں کو ذری ٹرن دو میں کو ایک دفعہ ہلن دو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تیری گڈی نویں ٹور دی پہ ہوئے وہ کو چھڑن چھڑن لگ گیا ذری ٹورن دا تھا گڈی کو ٹورن دا دیتا میرے کو پتہ کہیں نہیں تو کیا تڑاو کے سننا ہے بیٹھے وہ مر گن خطاب سننا لے ہوں مر گن خطاب سنا منا لے جڑا تو اس طرح چلیں دے میرے کو پتہ ہے وہ تو اس طرح دے وچ وہ جملے سننا ہے بیٹھے مگر میرے کوئی پتہ ہے ذرا صبر کرو میں تواڈے رلے ہنڈ ساں تساں میرے نال ہنڈ سو تساں 1 گھنٹہ میں کو دیکھ سو میں 1 گھنٹہ تو کو دیکھ ساں 25 منٹ بعد تواڈے پیچ تے میں کو نہیں پتہ لگ ویندا ہے یہ جڑے سپیکر اگاں پیچھے پہ تھیندے نا میں تواڈی ساری طبیعت کو جان تساں صرف سا کو چم جان دے بس پیچھے تو خالی وے کہیں کھاتے دا کہیں نہیں ہاں یہ صرف سا کو سٹیج تے یار ہیں یہ پیچھے سارے 1 منٹ دے یار کے ہاں یہ تو تجربہ کیتا کنا محفل تو ونجو محفل تو آندے پہ تو پوچھتے ہیں کتھا آگے وے کیویں آگے وے کلن پہنچو کرلے پہنچو آسو کر ویلے آگے وے اتھاں آگے وے موڑ موڑا وے اتھاں آگے وے چلے وے پہ واپس ویندے پہ تو کہیں نہیں پوچھے اے سب مطلب دے یار کوئی کہیں نہ کہیں دنیا دے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضے سنگی کولو بہتر یار کوئی چشمس نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نعرہ خلافت کیا ہے طبیعت خراب ہے خلافت کا نعرہ کیوں نہیں مارا رولا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سارے مولوی جام بحق تھی کہ نہیں خلافت نعرے بڑے بڑے ڈھنٹ ڈھنٹ کیڑے پہ گئے نہ لکھائی نہ ویڈیو کو نہ انہیں دے پٹکے ڈیٹھے کرو نہ انہیں دے قد ڈیٹھے کرو نہ انہیں دے گڈیاں ڈیٹھے کرو نہ انہیں دے بنگلے ڈیٹھے کرو نہ انہیں دے ریزیاں ڈنسیاں ڈیٹھیاں کرو جڈا نہیں دکھائے ایہو کچھ دکھائے آل نال پیار کریں دیں یا محمد اصحاب نال پیار کریں
سیدی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندھیات پاک آپ نبی سندھیات پاک دے اے او پیارے صحابی ہیں کہ جکوں آقا کریم دیات پاک نے ارشاد فرمایا اے میرا او امتی ہے جکو حافظہ اللہ سے 2 دفعہ دی. سیدی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی سندھی پاک بارگاہ وچ آپ نے عرض کیتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا حافظہ کمزور ہے میں گالی بھول وینا وسر وینا میرے کو گالی یاد لہ ویندی ہیں تو میرے آقا کریم پاک نے فرمایا تو کو حافظہ چاہیے انہوں نے کہا جی ہاں. آقا کریم پاک فرما دے وینا کیونکہ آپ حبیب بھی ہیں آپ طبیب بھی ہیں. نبی سیدیات پاک فرما دے وینا کوئی روغن گھنا تے کو دم کر دے وینا تو سیرے چ رکھ گیا یا کوئی جڑی بوٹی پاٹا نسخہ بنا کے میں مصطفیٰ دیات پاک تے کو نسخہ دے وہ استعمال کرتے حافظہ تیز تھی ویسی نہیں. سرکار دیات پاک نے روغن نہیں منگوایا آقا دیات پاک تیل نہیں منگوایا یا سرکار دیات پاک نے کوئی جڑی بوٹی کیا نہیں منگوائی. قربان تھی ونیا میں اپنے سائیں دی اطاعت ہوں. آقا کریم دیات پاک نے فرمایا ابو ہریرہ سائیں جی یا رسول اللہ فرمایا جڑی چادر مونڈے دے چاتی ودے نا میں محمد دے کو وچا حضرت ابو ہریرہ سائیں فرمیندے نے جلے میں چادر آقا کریم دیات پاک دے سامنے وچھائی تو نبی دی ذات پاک نے اپنے ہاتھ ہوا وچ لمبے کیتے اور اتھوں نبی دی ذات پاک نے بک بھرتے میری چادر چپاتا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اور جلے 3 دفعہ آقا دی ذات پاک نے فضا وچ ہاتھ اچے کرتے بک بھرتے میری چادر پاتا کیونکہ صحابی ہیں سیدی حضرت ابو ہریرہ سندھیات پاک جنہاں دا بعد وچ لقب بنا حافظ الحدیث ہیں انہاں کو آقا کریم دی ذات پاک دے ہاتھ بلند کرنے دساؤ تو صحیح کتنی دوری تک بات چلی ویندی ہے مگر قربان تھی ونیا فرمیندے جلے چادر چ نبی دیات پاک نے 3 بک بھرتے سٹے نا تے سرکار دیات پاک نے فرمائی چادر کو ولیٹو چاتے اپنے سینے دے لاؤ چا. آپ فرمیندے میں کو قسم ہے ذاتی جندے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جلے میں چادر کو سینے نہ لایا جیڑیاں گالیاں بچپن وچ میں کو بھول چکیاں نا او یاد تھی گیا. اے حضرت ابو ہریرہ سرکار دی ذات پاک نے اتھوں کئی شاید لپ بھرتے سٹائی بوک بھرتے سٹائی نبی دی ذات پاک نے ہاتھ فضا وچ بلند کیتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سائیں دی ذات پاک فرمیندے نبی دی ذات پاک نے ہاتھ فضا وچ بلند کیتے ہیں. ہن میں تیرے کول ایک گل پوچھنا چاہنا اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوئے اسٹیج دوتے ہاتھ اچا کرے 5 فٹ تک تا ہاتھ اچا ویسی ہاں 2.5 فٹ 3 فٹ جتوں تک بندے دی باہوں سی اتھوں تک کی ویسی مگر قربان تھی ونیا ہی لفظ تو تے تھوڑا جہا غور کرائے چا تارے میرے مصطفیٰ کریم دیات پاک نے جلے ہاتھ بلند کیتے ابو ہریرہ سائیں دیات پاک فرمیندے جلے میں چادر اپنے سینے تے ملی تو میں کو کیا آ گیا حافظہ پتہ چل گیا نبی دی ذات پاک دے ہاتھ اٹھ دے جو ہن اے رب دے خزانے اچ ویندے ہیں. اور تارے میرے مصطفیٰ کریم دیات پاک دے ہاتھ دی بلندی کتنی ہے ہن ہاتھ اچا ہوندے یا بندے دی نگاہ اچھی ہوندی ہے بندے دی نگاہ بلند ہوندی ہے یا بندے دا ہاتھ بلند ہوندے. چلو میں بھائی طرح کہا اگر ہاتھ اچا کروں ہاتھ دور تک ویسی یا نگاہ دور تک ویسی نگاہ دور تک ویسی اگر بندے دی نگاہ دور تک ویندی ہے تو اے نگاہ تواڈی تے میری ہے تواڈا ہاتھ میرا ہاتھ اچا ویندے تو تواڈا میرا ہاتھ ہے نا جڑے نبی دے ہاتھ دی اچائی دا پتہ کہنی او میرے محمد دی نگاہ دی بلندی دا عالم کیا ہو سی. قربان تھی ونیا آج تک کوئی پتہ کہنی ہر بندہ اپنی اپنی ترکڑی وچ تلیندا ودے اور ہر بندہ اپنا اپنا پیمانہ چاہتی ودے ہر بندہ اپنے اپنے ترازو چاہتی ودے اور ہر بندہ اپنے اپنا پیتا ناپی ودے ہر کئی اپنی اپنی اوقات وچ میرے مصطفیٰ کریم دی حضرت پاک کو ڈٹھے مگر قربان تھی ونیا سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا دے چشم و چراغ علوم سیدنا مہر علی دے وارث ہکو جملہ فرمیندن آپ فرمیندن مولوی حد سے نہ بڑھ اوقات میں رہے جتنی تیری ذات ہے تو اپنے دائرہ ذات میں رہے گندا قطرہ ہے نہ سب تیرا یہی ہے اوقات ملا تو اپنی اوقات تو پتہ چل گیا سرکار دی ذات پاک دی حقیقت کو آج تک کوئی نہیں جان سکتا کہ میرے سرکار دی ذات پاک دیاں صفاتاں کیا ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم دی بلندی کیا ہے. تا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک ایک نمارہ سرکار دی پاک برگاہ وچ حاضر تھے اور تارے میرے مصطفیٰ کریم دی پاک برگاہ وچ آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ قیامت تے میدان دے اندر سب تو مشکل سرے کے جادن اکھی جا کیڑی ہے. اب میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اگر قیامت میدان وچ اکھی جا پوچھ دے وے نا او پل سرات ہے. ہن دیکھو نا جا قیامت آئی کہنی اجا قیامت وقوع پذیر نہیں تھی اجا قیامت تا میدان برپا نہیں تھیا مگر قربان تھی ونیا آقا کریم دی ذات پاک دی نگاہ تو صدقے تھی ونیا سرکار دی ذات پاک قیامت کو ہن بھی اپنی نگاہ نال ملاحظہ فرمے دے بیٹھے
جیڑا کچھ قیامت تھی ونے میرے سائیں دی ذات پاک دی اکھ کولو او ڈھیر کہہ نہیں، سرکار دی ذات پاک دی اکھ کولو چھپا ہویا لکا ہویا کوئی چیز کہہ نہیں۔ آقا دی ذات پاک نے فرمایا قیامت دے میدان وچ او کی جا دساواں؟ انہاں کی جیا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا پل سرا دے۔ حضرت سید ابو ہریرہ سے فرمیندے میں صحابہ کرام دی خدمت وچ ون کے گوش گزار کیتا کہ آقا دی ذات پاک ارشاد بیٹے فرمیندے جڑی قیامت دے میدان وچ او کی جائے نو پل سرا دے۔ آپ فرما سائیں دی پاک برگاہ وچ ایک بئی بات بھی عرض کرو چا جواب گھنتے وقت ساکو تسلی بخش جواب دیو چا۔ فرما کیا؟ فرما سائیں دی خدمت چار کرو یا رسول اللہ اگر اسا پل سرات ٹپنا چاہوں لنگنا چاہوں تو ول سارے واسطے کوئی ایسا وظیفہ دسو کہ سارے واسطے پل اوکھی نہ ہوے سوکھی ہوے۔ تو تارے میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک نے فرمایا ابو ہریرہ سائیں جی یا رسول اللہ آپ فرما دو چیزاں دی ضمانت تساں چڑے ہو تارے پل دے ٹپن دی ضمانت میں محمد چڑے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک فرمیندے نا سائیں دی پاک برگاہ وچ عرض کیتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ تارے میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک فرما تساں پل سرات دے تو صحیح سلامت ٹپنا چاہندے وے؟ انہاں کہ جی آقا دی ذات پاک نے فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی و لاصحابی۔ آقا دی ذات پاک نے فرمایا اگر تساں پل سرا دے تو ثابت قدمی نال ٹپنا چاہندے وے نا نہ میں محمد دے اصحاب کو چھڑائے نہ میں محمد دی آل کو چھڑائے۔ تا قربان تھی ونیا میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دے پاک فرمان تو کہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دی آل دی محبت ہی ساڈے کولے اور محمد دے اصحاب دی محبت بھی ساڈے کولے، کیونکہ اساں بھاویں پسماندہ علاقے چ رہوں، بھاویں اساں ریگستان چ رہوں، بھاویں اساں نخلستان چ رہوں، بھاویں اساں شہر چ رہوں، قریہ چ رہوں، بستی چ رہوں، دیہات چ رہوں، بیکورڈ علاقے چ رہوں، اساں سنی جت ہی رہنے ہیں۔ اللہ دی قسم ہے میں برملا آپ دی خدمت عرض کرنا چاہنا اساں لوفر تھی سکتے ہیں، لفنگے تھی سکتے ہیں، اساں گناہگار تھی سکتے ہیں، بدکار تھی سکتے ہیں، گناہگار تھی سکتے ہیں، پر قیامت تک اساں پاکاں دے گستاخ نہیں تھی سکتے۔ اللہ اکبر، کیونکہ خالق دی ذات پاک واضح طور دوتے محبوب دی ذات پاک کو ارشاد فرمایا کہ محبوب میں گناہگار کو بخشے ساں۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ لفظ سنا ہے چاہ میں گناہگار کو بخشے ساں، پر محبوب جے ولیاں تے نبیاں دا گستاخ آ گیا نا میں خدا دیا تے پاک ان دی بخشش کہنا کرے ساں۔ این مرزا جہلمی تک ہی کانڈا پچا رہے ویل نہ اولوان نہ بھونکیا نہ کتے علی تے کو سزا ملیا ویجوان خدا تیرا خانہ خراب کرے تے کو دنیا دے وچ بے موضوعی بھول گیا لانتا تو جڈنی بھونک دے یا نبیاں تے بھونک دے یا ولیاں تے بھونک دے تے پیر نصیر الدین نصیر ایک جملہ سن حال دے میں ہوں کتے تے نہ کی دے طبیعت کو جی تھئی خراب تھی گئی وے تے میں مزید دی طبیعت خراب کراونا چاہنا تے جیڑے بندے دی طبیعت اچوین مچ پئی اللہ کرے دیا دی اچوین مچے کیونکہ آئے بیٹھے وے پاکاں دے در تے والا آئے بیٹھے وے ولیاں دے در تے بندہ ولیاں دے در تے آتے ہی ولیاں تا نہ ہوئے نا تے وال بندے کو منافقت نہیں چاہیے بندے کو چاہیے تا مخلص پن چاہیے نصیر ملت ودینی کتے دے بارے ایک جملہ فرمایا ہے آپ فرمایا کون سکھائے کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے یہ کتے کی اپنی مرضی ہے جسے بھونکے جہاں ایک کتے ہی میں بھونک دے راسن مگر سنیوں تک مبارک ہوئے اگر چاندر کھڑا ہوئے چمک دا دے کتا تلو منہ اتنا کرتے بھونکے کہ میرے خیال دے آسمان دوتے کوئی روٹی لگی کھڑی ہے بھونک سک روٹی تلے آپو سی پر کتیا ہی ہو کچھ تے کو ڈسنا چاہتے ہیں کتیاں دے بھونکن نال چن چمکنی چھوڑ دے وے تیرے کتیا بھونکن نال جماعت اہل سنت دے لوگ ملاد ہی نہیں چھوڑ سکتے بزرگاں دا عرس ہی نہیں چھوڑ سکتے قیامت تک میلاد ہی منی دے راسن بزرگاں دے اور سی تھی دے راسن اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ ہن ناریاں نا ٹائم میرے کو دو چا میرے کو پتہ ہوندے بھائی جلے میں شروع کرے تھا نا تو تاں جو اج بالکل مویا ودے اوئے اے جڑے اصل انجن ہوندے نا اے ہولے ہولے سٹارٹ تھیندن اے چائنا مان والے اج کل آئے ودن خراب یہیں میں بڑک دین تے بھائی پاستا کیشو دے اوکھے ویندے شکر دے الحمدللہ ویرنگ میری ٹھیک ودی ہے الحمدللہ ٹیٹ ودی ہے ایک نمبر ودی ہے مگر بندہ جتنی دیر تک کھڑے نا مخلص تھی تے خدمت کرے بھاویں بندہ مویا ہی پیا ہوئے پر سنی تا خدا دی قسم ہے پتہ ہے جیندے کرلے تھیندن جلے نبیاں دا ذکر ہوے سنی جی پوندے اور جلے ولیاں دا ذکر ہوے سنی والوی جی پوندے اللہ دی قسم ہے قرآن مجید دی آیات بینات پڑھو جا چس مل دیے نبی دے فرمان پڑھو جا چس مل دیے اللہ دی قسم ہے اگر تساں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرو جا نا کمال ہے سارے چور نہیں پڑھ دے ہن قرآن ڈانگر تھے ودن رات کو سمجھیں جو صحیح اس طرح چلا کے سمجھیں اس طرح کلا کے سمجھیں
جلے سویرے اٹھی سن میسج دیکھ سن بھئی اللہ دی طرفوں میسج آیا پہ بھئی سویرے روزی تیری اڈے مل رہی ہے، وہ لانا تا تیرا سمنا کی میں سویرے پیر صاحب کو لائے بڑے رات خواب وچ ول نولوں تے بلائیں دے ول گدڑیں یا حضور میں تیرا سمنا کی میں نہ تے آیت الکرسی پڑھی ہے نہ تو سورت ملک پڑھی ہے، جنہ سورت ملک دیاں تلاوتاں کیتیاں آج انہاں دیاں قبراں تے رش نہیں ماندا، آج انہاں دیاں مزاراں تے رش نہیں ماندا، نہیں آتا سارے بالاں کو قرآن کہندے بال ہیں کراڑاں دے ہندوؤں دے سکھاں دے پادریاں دے عیسائیاں دے مرتداں دے یہودیاں دے نصرانیاں دے صابیاں دے کہندے بال ہیں مسلماناں دے قرآن کیوں نہیں آندا؟ نویں نویں مسلمان تھے 1400 سال تھی کہ قرآن مجید سارے وچ آیا ہے، کل موبائل ہے، موبائل دا ماسٹر ہے، ریڑھ گئی کوئی قرآن کون پڑھ سی؟ قرآن خزانہ محمد دا رب نال یارانا محمد دا ات ات شاہی ساری خدائی سارا زمانہ محمد دا، اور واضح طور تے اللہ کریم دیتے پاک دا کلام اعلان کرے دے میں قرآن مجید کو رب تعالی دیتے پاک نے فرمایا اوکھا نازل کہیں نہیں کیتا سوکھا نازل کیتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک دفعہ تو سا قرآن کو پڑھو تا صحیح، ماضی قریب دے اندر ایک باب قرآن مجید پڑھے، ایک ہفتہ ہی نہیں سلایا قرآن مجید پڑھ لیتے سے، پچھلی مارا ماضی قریب دے اندر ایک باب قرآن مجید پڑھے، ایک مہینہ ہی نہیں سلایا قرآن مجید پڑھ گی دے سے، بڑا سارا ایک جوان ہے تے قابل جوان ہے تے ترکڑا جوان ہے حضرت امام محمد بن حسن شیبان، پڑھتے دیکھو سیرت رسول کو کہ کتنا بڑا کامل جوان، کتنا بڑا ترکڑا جوان، کتھو دا کامل اتنا بڑا جوان ہے جائے قرآن مجید کو پڑھنا دے واسطے ابا جی دی خدمت چار کیتا، ابا جی نے فرمایا کتنا پڑھ سے قرآن؟ آپ فرمایا بڑے مدرسے پڑھ سا، آپ فرمایا کیڑا مدرسہ؟ آپ فرمایا بڑے استاد دا مدرسہ پڑھ سا، اجا آپ بالن چھوٹے جیاں نکیاں داڑھی مچ کہنا لتھی ہو جائی، لوں کہنا پھوٹی ہو جائی، آپ استاد سے بڑوں دی خدمت کے اندر گھنت گئے، آپ نے فرمایا میرے بچے کو قرآن پڑھا، یا اپنے بچے کو ریٹا فوراً اپنی اکھیں دوتے کپڑا چریتا، آپ فرمایا تیرا بچہ بے ریش ہے ایک اور ڈھر کا، یہی ایک شریعت کا نظام ہے، اتحاج ایسا بولوں چاہتا تو وچ کربلا مچوے تھی پیر وال سڑدا کھڑا آئی، کوئی کہہ نہیں سڑدا کھڑا ہوندا، شریعت سارے نظام صحیح نہیں پہ چل دے، مسلح دیتے جڑے بندے کو تو کھڑاون دی کوشش کریں دے پہلے وہ کو سیر تو رکھ کے پیراں تک، پیراں تو رکھ کے سیر تک دے دے ہے کی ہو جیاں قد ٹھیک ہے داڑھی ٹھیک ہے پگ ٹھیک ہے، جب 70,000 روپیہ فیس دیتے تو کو ناتاں واسطے بھیجیں دے ہوں ویلے کراں کو چیک کیتے وے جڑا نولو کو آتے سٹے جو تے کھڑا دے ہو ویجوں دا ویجوں جڑا ایک مہینہ نماز بیٹا پڑھیں دے او کو 3500 دیں دے جڑا خسرا ہی جڑا ایک گھنٹے واسطے آئے او کو لاکھ روپیہ دیں دے مر گئے ساڈا کوئی، اسائیں وال مولوی تھیو سے دلال چی اسائیں وال شہر جبڑا اسلام آزاد ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ کربلا مچا جو گے متنیون کیا جیتے تو کو نات خانہ میں کو جواب دے ہوا جنہ قرآن حدیث پڑھنی ہو تلے بیٹھے جنہ سویرے مسلح تے کھڑنے ہو تلے بیٹھے جڑے حدیث دورہ حدیث تے طالب علم ہیں تلے بیٹھے جڑے عالم ہیں تلے بیٹھے جڑے فوزلا ہیں تلے بیٹھے داڑھی مننے ایسا کتے کیوں کہنا کیتے میں غور ہی شہد ہوتے کے کو عزت دیتو سے کے کو پرائٹی دیتو سے کے کو کمال دیتو سے کے کو توجہ دیتو سے ایسا ہج ہوں دی فیس ایسا کھڑے بھریں گے جنہاں دا عقیدہ دا پتہ کہیں نہیں پتہ خارجی ہے رافضی ہے نفضی ہے ناسبی ہے کہیں بلا ہے، جڑے سچے عقیدے دے لوگ ہیں وہ بیچارے لک کے بیٹھیں چھپے بیٹھیں اپنے آپ کو چھپائی بیٹھیں اپنے آپ کو لکائی بیٹھیں، سچا کا اسلام اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے، واڑی آ جو گدڑا دے ہاتھ چ گئی ہے
وہ کو جیڑا مردی آوے دھرو ہے جی میں مردی آوے کھاوے مر جو گیا علامہ خدا بخش اظہر جہاں تارے ملتان جو کھڑتے وڈے سارے جوان کو نت پاتی آئی مصطفیٰ دے ممبر دوتے کھڑتے ایک جملہ آکاس نانی میں کہنا چاہتا آپ سچاہے بیٹھے دے آپ کراہے بیٹھے آنکھیں چک پاتے آکاسے سارے چور بیٹھے ہیں اسائیں دے چور ہیں یہ ساری چوری کی تھی اسائیں دی چوری کی تھی وڈا سارا سٹے جائی وڈا سارا سٹے جائی وڈا سارا سمجھ ونجائی کی ہو جی ہوں سی تے آکھانا والا کوئی جوان چھوٹا جیاں کہنا علامہ خدا بخش اظہر کڈواں میں ای ہو جے مولوی ہن تا چمچے گیر مولوی ہیں جدے ڈٹھیاں چوپڑیاں تے اڑاہی ماریاں دھروکڑیاں جائیں ہزار اللہ چلی تے خدا یوں ہوئے تے رسول یوں ہوئے تے پیغمبر یوں ہوئے تے نبی یوں ہوئے حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیع و بصیر اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے دنیا دھاڑ دھاڑ پہ گئی کوریج تھی پی آئی پوری دنیا دے دی بیٹھی آئی ہر کہیں سٹے جتے کرتے یہ کوئی دل نے سوچا آج اظہر دا جنازہ ویسی مرد اور مرد کلندر کھڑا بولے دا ہی کہ دی جرات ہی کوئی بولے یہ جرتاں بولیں دے ہن ایک کمال بولیں دے ہن کوئی قد نال نہیں بولیں دا ہوندا کوئی سینے نال نہیں بولیں دا ہوندا پچھو کوئی مربع نال کہیں نہیں بولیں دا ہوندا جڈا نہیں بولیں دا ہوندے بندہ ایمان دی طاقت نال بولیں دا ہوندے ساڈا بابا فیض آباد دی دھرتی دے تے بغیر ٹنگا دے ونج بیٹھے ہی ہو جیاں بولے آج تک کوئی ہو جیاں بول ہی نہیں پیا سکدا تے شالا کرے ہی ہو جیاں جوان ایک دفعہ وال دھرتی دے آوے سنیاں قدر تو سہوں ویلے کریں دے جلے جوان ٹور ونجن ساکو گندی عادت ہے گندی پیٹے جینے ٹنگا چھپیاں رکھیاں جلے مر گئے وال غلاف ہی چاڑا دے پھلاں دے پتے ہی سٹایا وڈیاں قربانیاں کیتیاں نہیں لبے یا رسول اللہ داڑھی کہنی سی وہ ڈھیر کر آپ فرما قرآن مجید پڑھانا ہے آپ فرما میرے مدرسے دی شاخ ہے اڈے اڈائی بلاوا وہ کہتے ہیں توڑے کول پڑھ دے آپ فرما میرے مدرسے دی شاخ اڈے اڈائی بلاوا وہ کہ حضور توڑے کول پڑھ دے آپ فرما میرے مدرسے دی شاخ حفظ کراوا ول میں کو درس نظامی آپ پڑھے تھا آپ دل بیٹھے آ کے جی تھوڑی داڑھی موچی لایا سی 8-5 سال دا لگ سین آپ فرمائے حفظ کاراواں ول میں کو دورہ حدیث شروع کروے سو انہاں کے جی اول تک وڈیاں کتاباں پڑھے سا ہاں فرمائے ٹھیک ہے ہفتے اڈائی اتوار اڈائی سوار اڈائی منگل اڈائی بدھ اڈائی جمعرات اڈائی جمعے علی مارا چھٹی تھی نہیں ول بال گھر آ ویندیاں کیونکہ مسلماناں دی چھٹی جمعے کو ہوندی آئی یہودیاں دی چھٹی ہفتے کو ہوندی آئی عیسائیاں دی چھٹی اساں کی نے رل گئے ہیں ترکڑی چاہ بوائے میں بھی یہ تو کچھ نہیں یاد آج ترکڑی چاہ بوائے بس زیادہ نہ بولا ہے میں آپ بولے نہ کھنا میرے ونجن دے بعد وال پورا سال بولی رکھا ہے میری تفسیریں ہی پڑھائے دے میری مقالہ ہی کرائے دے میری طویلہ ہی کرائے دے میرے گویڑ ہی کرائے کیا گیا ہے عبادے کرائے حالی میں سنتے روائے میں تاری سبحان اللہ سن دی رہا تھا میں جڑا لفظ دے میں تو سن دے رہا سبحان اللہ نہیں بس ہو لے میں کو چنگا بھلا پتہ ہے تھوڑا اے سبحان اللہ سا کو مغرور ہمارا لاؤں دے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر پرواز رکھتی ہے اثر کرے یا نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد پھول کی پتی سے کٹ تو سکتا ہے ہیرے کا جگر مگر مرد نادا پر کلام نازک بے اثر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر پرواز رکھتی ہے میں کو ابا جنا دو چیزاں دی پابندی لئیے فرمایا ہے کہ بندے کو سبحان اللہ نہ منگے تے بیا بندے کو کرایہ نہ منگے حالانکہ دو ہے دکھ دی راگ دے ہاتھ ہے میں ابا جنہ دی خدمت جھکڑی والا عرض کیتا میں کہ ابا جی کرائے نال گڈی نہیں ٹردی سبحان اللہ نال مولوی نہیں ٹردا ہن میں اپنے طالب علم کو اپنے پیٹی بھیراواں کو وڈے استاد اور آئے بیٹھے تے انہاں کول میری معافی میں صرف اپنے سٹوڈنٹاں کو اپنے متعلمین کو اپنے سٹوڈنٹاں کو مدرسے دے طلباء سکول والے کو ہی معافی کئی شو دے استاداں کو پھتھی ودن
خدا خراب کرے وے چنگا علم پڑھے وے جڑا استاد پڑھیں دے ہوں کو پھیر دے وے لانا تا تو نہ پیس ہے نصیر الدین نصیر سرکار کو کہیں پوچھا ہے سید تو کو سارا کوئی ترقی کی تو ملی ہے آپ فرما خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو یہ فن آج استاد دا ادب کے تھے ہون دا استاد وہ بس آن لائن ہے وہ آدھے میرا فرینڈ ہے یہ شاگرد ہے یا فرینڈ ہے استاد شاگرد دا ٹرینڈ ہی ختم تھی چکے وہ پہلے استادن خدا دی قسم سن 60 سن 80 تو پیچھا پیچھا آج ہی ہوں طبیعت تا استاد کئی شاگرد دے سامنے آوے نے شاگرد دی پپڑی کم دی ہے اور استاد تازہ پڑھاتے شاگرد کو باہر بھیجے چھٹی آئی گئے استاد لنگ ہیں یہ استاد لنگ دے کعوے دی اعلانت ایک کھڑی آ دی ہے مکتب کا جمع زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کر لایا ہے فرنگی سے نفس واہ اقبال واہ واہ اقبال واہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لیا ہے فلاح کی راہ روش مغرب ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ ایڈو چور ہی بیٹھے نیڈو چوہر بیٹھے غیرت جنازہ ہی مر گئے کیتریا حیا کیترا شرم کیتریا طریقہ کیا رہا ہر شے مک گئی ہر شے سچا کا اقبال زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ زاغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی شاہین بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ اوے چھوڑا میرا نام کر کے نیچھا ٹپ گھڑا پلا باندھے بھی تھائیں میرے کو بالا نال کاوڑ کہیں نہیں مگر بالا دا طریقہ ٹھیک ہے انہاں کے پتہ سا کیا دیکھ رہے پوری تواری توجہ سارے فرانٹ دے تے بالی جے لے اگر بے توجہ کرے سی رسات صحیح گال دا مزہ سی بڑے سیانے ہوندے وے تساں مل ہن ہوے سارے وڈے اگوا باندھے وے تے مال میں بال اگو باندھے تے مل ہن وچ بال اگو بیٹھا وے تے کانڈ دے تلو کان دے تلو تھاپ مار دے تے بالاں دا اگوں کی ہاں کام ہن میں بے ادبی دا نہیں کردا تواڈے کول ایک گال پوچھدا وڈیاں دا پیچھو کی ہاں کام سکو بالاں بات کیتا ہوئے تساں مسیح تے چی اساں جھلوں تقریراں چی اساں جھلوں